ایک جنازہ پڑھ کے آیا تو کسی کام سے اپنے تایا کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ وہاں گھر میں تایا کی گلم گلوئی سے سارا گھر اکٹھا ہوا تھا۔ اچانک مجھے دیکھ کر کچھ خاموشی ہوئی تو میں نے تایا سے کہا کہ گالیاں نہ دیا کرے، لوگ کیا کہیں گے۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اندر سے آواز آئی۔ میں جب اندر گیا تو سارا لڑائی کا قصہ سننا۔ آپ بھی سماعت فرمائیں۔ میرے تایا کی 3 بیٹیاں ہیں اور سب ڈاکٹر ہیں۔ 2 کی شادی ہو چکی تھی جبکہ ایک رہ گئی تھی، لیکن اس کی ضد نے گھر کا سکون برباد کر رکھا تھا۔ اور ضد یہ تھی کہ وہ ایک بائکیا والے سے شادی کرنا چاہتی تھی جو کہ اگلے محلے کے سب سے غریب لوگ تھے۔ لڑکا خوبصورت اور 16 پاس تھا اور حافظ قرآن تھا، مگر کوئی نوکری نہ تھی۔ گھر میں اکثر فاقہ رہتا اور یہ بات سارا محلہ جانتا تھا۔ تایا کو غصہ تھا کہ یہ کوئی پیار محبت والا چکر ہے، مگر پوچھنے پر معلوم ہوا کہ معاملہ اللہ کے سپرد تھا۔ تایا کی بیٹی بھی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ گھر میں واحد حافظ قرآن تھی۔ جب ہم لوگوں نے دباؤ ڈالا تو کہنے لگی کہ جب میں ڈیوٹی پر جاتی ہوں تو روزانہ 20 منٹ اس کے گھر کے باہر کھڑی ہو کر اس کی تلاوت سنتی ہوں۔ میری اپنی آواز اتنی پیاری نہیں ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ ہمارے محلے کا یہ خزانہ کوئی اور لے جائے۔ ابو، میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتی، بے شک مجھے جہیز بھی نہ دے، میں جیسے تیسے ہوا گزارا کر لوں گی۔ یہ بات سن کر ہم سب ہکا بکا رہ گئے۔ تایا رونے لگا اور اسی شام خود حافظ ارشد صاحب کے گھر پیدل چل کے گئے اور رشتہ دینے کی خوشخبری دی۔ خاندان والوں نے ہمیں لاکھ برا کہا، مگر تایا کے ڈر سے منہ پر نہ بولے۔ خیر 2019 میں شادی ہو گئی اور تایا نے گھر بھی گورڑا شریف کے اندر ہی بنا کے دیا۔ کچھ دن پہلے اپنی اسی بہن کے گھر گیا تو باتوں باتوں میں قسم اٹھا کر کہنے لگی کہ 2 بچے ہونے کے باوجود اب بھی حافظ ارشد جب تک قرآن پڑھ کر لوری نہ دے مجھے نیند نہیں آتی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔